إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، تزکیے کی یہ کلاس جو کہ سورہ یوسف کی تفسیر پر مشتمل ہے، یہ کلاس جو آج انشاءاللہ آیت نمبر 37 سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 جیسا وقت رہے گا اس کے لحاظ سے یہ تفسیر آپ کے سامنے، یہ آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. تو سب سے پہلے آیت نمبر 37 کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف علیہ السلام نے کہا قید کے ان دو ساتھیوں سے، جو دو ساتھی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان میں سے ایک نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر جو ہے روٹی اٹھائے ہوئے ہے اپنے سر پر وہ، اور جسے پرندے آ کر کے کھا رہے ہیں. اور ان دو قید کے ساتھیوں نے، جیل کے ساتھیوں نے آ کر کے یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تفسیر، اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے. جب وہ لوگ خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے تو ایک اچھا موقع تھا یہ اپنی دعوت پیش کرنے کا، اور اس اچھے موقع سے یوسف علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی ہے. یہ آج کے درس کا خاص پوائنٹ ہے. اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا. اسی کو آج کے زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپارچونٹی جو ہے کہتے ہیں. عربی میں اس کو فرصتن کہا جاتا ہے، اپارچونٹی آپ کہتے ہیں انگلش میں. کہ یہ ایک جو ہے موقع تھا، ایک اچھا موقع، جس موقع کی تلاش میں تھے یوسف علیہ السلام. اور ایک داعی ہمیشہ اس طرح کے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے. دعوت کا یہ کام میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا یہ کام بڑا جو ہے حکمت بھرا ہونا چاہیے، اور بڑی حکمت سے اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور صحیح موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور جہاں اپارچونٹی ملے وہاں
دعوت کو پیش کرنا چاہیے۔ جب موقع کو تاڑ کر کے دعوت کا یہ کام کیا جاتا ہے نا، دعوتی کام انجام دیا جاتا ہے، تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور آج کے درس میں میں خاص طریقے سے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان تھی، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہوئے ہیں ان کی بھی دعوت کا یہ طریقہ اور منہج تھا، ان کی دعوت کا یہ میتھڈ تھا کہ ہمیشہ موقع دیکھ کر کے ہی اپنی دعوت کو پیش کرتے تھے۔ آج کی زبان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہو تو آپ اس پہ ہتھوڑا چلائیں گے تو اس ہتھوڑے کا اس کے اوپر اثر ہوگا، لیکن لوہا ٹھنڈا ہو تو کتنا بھی ہتھوڑا مارتے رہیں گے اس لوہے پر ہتھوڑے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اردو محاورے میں اسے کہا جاتا ہے کہ جب لوہا گرم دیکھو تب ہتھوڑا مارنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں بھی وہی ہے چیز میرے بھائی۔ اب یہاں ان دو قیدیوں کو ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت انہیں کھینچ کر کے لائی ہے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے ہیں اس کو بھی آپ کو سامنے رکھا ہے۔ اس لیے آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس کہ پہلے سے ہی یوسف علیہ السلام کا علم، یوسف علیہ السلام کی سیرت، یوسف علیہ السلام کے اخلاق ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہے، اوپن بک ہے یہ، جس کا انہوں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا تھا، جس کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا کہ یہ یوسف کتنے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے اس کا اعتراف کیا تھا، جب خواب کی تعبیر پوچھی تو کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم آپ کو محسنین میں سے پا رہے ہیں، محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، بڑے اچھے ہیں، اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اپنی سیرت اس طرح سے کھلی کتاب کی طرح سے ان کے سامنے رکھ دیا تھا، جس کا انہوں نے گہرائی کے ساتھ ڈیپتھ میں جا کر کے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آدمی بڑا کھرا ہے، اخلاق کا بہت اچھا ہے، معاملات کا بہت اچھا ہے، یہ آدمی اخلاق کے بہت اونچے درجے پر فائز ہے، بڑا باخلاق آدمی ہے۔ تو ایسے آدمی کے پاس لوگ آتے ہیں۔ یہ ہے دعوت پیش کرنے کے لیے اس کی پہلی سیڑھی میرے بھائیوں۔ اکثر لوگ ہم میں سے اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہماری جو اسلامی دعوت ہے یہ انہی اخلاق کی خوشبو سے ہی لوگوں تک پھیلی ہے۔ پہلے اخلاق پہنچے ہیں، بعد میں تعلیمات پہنچی ہیں، اور بعد میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسلام قبول کرو۔ مکے والوں کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک رہے، نبوت سے پہلے 40 سال تک، اور نبوت کے بعد بھی 3 سال تک ایسے ہی کبھی بھی آپ نے کسی پبلک پلیس پر یا ایسے بھی کسی کے سامنے دعوت نہیں پیش کی، بلکہ آپ کی جو دعوت تھی وہ کیا ہے؟ آپ کی سیرت، آپ کی اخلاق، جن اخلاق کا انہوں نے 40 سال تک آپ کی زندگی میں مطالعہ کیا تھا، وہ کتاب تھی، کھلی ہوئی کتاب، جس کو مکے والے پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ ان کی ایک ایک حرکت کو جنہوں نے نوٹ کیا تھا وہ جانتے تھے کہ کتنے اچھے اور کتنے کھرے آدمی ہیں اور کتنے بااخلاق آدمی ہیں۔ یہ تو پہلی دعوت تھی جو خاموش دعوت تھی۔
جو اخلاق کی خوشبو بکھیر رہی تھی، اونچے اخلاق کی خوشبو بکھیر رہی تھی اس پورے سماج میں، اور مکے کا ہر فرد، مکے کا ہر شخص اخلاق کی اس خوشبو سے اس کے مشام جان معطر ہوئے تھے۔ یعنی اخلاق کی اس خوشبو کو اس نے خود سے سونگھا تھا، وہ جانتے تھے اس کی اسمیل کو، جانتے تھے وہ اس کی اسمیل کو انہوں نے سونگھ رکھا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ بد اخلاقی مشہور ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری بد اخلاقی کو دیکھ کر کے اور ہمارے سماج میں پائی جانے والی ہماری کوتاہیوں اور خامیوں کو دیکھ کر کے لوگ ہمارے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کہاں وہ اخلاق اور کہاں ہماری یہ بدخلقی کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے آج کوئی اسلام سے متاثر نہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم کیا زبان سے دعوت پیش کریں گے؟ زبان کی دعوت سے پہلے میرے بھائیوں اخلاق کی دعوت ہوتی ہے جو دوسروں کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اس کے بعد موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ جب پورے طریقے سے اخلاق سے سامنے والا متاثر ہو چکا ہے تو ایک اچھا موقع دیکھ کر کے اس کے سامنے یہ دعوت پیش کی جائے۔ یہ ہے صحیح طریقہ اسلامی دعوت کا اور صحیح منہج۔ یوسف علیہ السلام کافی دنوں سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان قیدیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ اچھا آدمی جہاں کہیں بھی رہتا ہے اچھائیاں ہی بکھیرتا ہے، اور جو ہے اچھے اخلاق کے ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام کی یہ تعلیم جاری تھی۔ اب جب ایک بات ان کے سامنے کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ یوسف بہت اچھا علم بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ایسا علم بھی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایک اچھے انسان ہے، اچھے بااخلاق آدمی ہے، تو ان کو اپنے خواب کی تعبیر کی ضرورت پیش آئی تو بھاگے بھاگے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی اب موقع دیکھا کہ یہ اپنی ضرورت کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ساتھ میں اس کے دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ جس فائدے کے لیے وہ آیا ہے اس فائدے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا آخرت کا فائدہ بھی اس کو پہنچائیں گے۔ یہ دعوت بھی حقیقت میں اس کے لیے فائدہ ہی ہے نا، لیکن یہ فائدہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس موقع کی تاڑ میں تھے یوسف علیہ السلام۔ موقع آیا، اپارچونٹی آئی تو پہلے تعبیر نہیں پیش کی ہے، تعبیر سے پہلے دعوت پیش کی ہے۔ آج کی آیت میں میرے بھائیوں آپ اس پہلو کو جو ہے سامنے رکھیں، اس پر غور کریں۔ دیکھیے جو ہے آیت کیا کہا۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے، جو کھانا تمہیں رزق کے طور پر دیا جا رہا ہے، جو کھانا تمہیں رزق کے طور پر دیا جا رہا ہے، یہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں تم کو بتا دیا کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو میری اس صلاحیت کو، تم جانتے ہو میری اس قابلیت کو، تم جانتے ہو میری اس کوالیفیکیشن کو، میرے اس اسکل کو تم جانتے ہو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے اور اس علم کی بنیاد پر میں یہ بات پر پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی اندازہ نہیں ہے،
یہ کوئی میں گیس کر کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں اپنی طرف سے، جیسے آج کے بہت سارے نجومی اور بہت سارے جو ہے مستقبل کی بات کرنے والے، فیوچر کے بارے میں کہنے والے، پیشن گوئیاں کرنے والے، اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ باتیں جو ہے کہنے والے کتنے نجومی ہیں، کتنے جو ہے ڈھکوسلے والے لوگ ہیں، جو کہ الٹی سیدھی باتیں فیوچر کے بارے میں کہا کرتے ہیں اپنے اندازے سے، اپنے ظن و تخمین سے، یا اپنی طرف سے جھوٹ گڑھتے ہوئے یہ باتیں کہتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو باتیں پیش کرتے تھے ان کے سامنے، وہ گیس کر کے نہیں پیش کرتے تھے، وہ تو ایک علم تھا جو ان کے رب نے ان کو دیا تھا۔ تو پہلے اس کی چھاپ اس کے دل پر بیٹھانا چاہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو تعبیر میں بیان کروں گا، خواب کی جو تعبیر میں بیان کروں گا، یہ کوئی جیسے عام لوگ خوابوں کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں الٹی سیدھی تعبیر، یہ وہ تعبیر نہیں ہوگی، یہ تو وہ تعبیر ہوگی جو یقین پر مبنی ہے، جو بالکل صحیح ہوگی اور حقیقت کے موافق ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مجھے علم ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری قابلیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کر رکھی ہے، اس قابلیت کے بیس پر میں یہ تعبیر تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور اس قابلیت کا اور اس صلاحیت کا، اس کوالیفیکیشن کا تم نے نظارہ پہلے سے کر رکھا ہے، اس کو پیش کیا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے آنے سے پہلے ہی میں پیش کر دیا کرتا ہوں کہ کیا کھانا آنے والا ہے، جا کر کے دیکھے بغیر، اور کبھی یہ بات غلط نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ غیب جانتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ ان کے پاس وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیت کی روشنی میں وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور یہاں اس کی ضرورت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت اسی لحاظ سے، وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے دے رکھی تھی، اسی کو پہلے یوسف علیہ السلام پیش کر، پہلے خواب کی تعبیر نہیں بیان کیا، بلکہ پہلے کیا بیان کیا کہ آپ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بالکل صحیح آدمی کے پاس آئے، جس آدمی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ آپ کے پاس کھانا پہنچنے سے پہلے ہی جو کھانے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کرتا ہے، اور یہ کیسے بتاتا ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ذالکما مما علمنی ربی۔ یہ ایک ایک جو ہے میرے بھائیوں اس آیت کا ٹکڑا، ایک ایک ٹکڑا پڑھیے اور اس پر غور کیجیے۔ اب یہ جو بات کہی کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تم کو بتا دیا کرتا ہوں، تو اب ان کو کوئی بہت بڑا جوتشی نہ سمجھ لے، کوئی بہت بڑا جو ہے فیوچر کے بارے میں بات کرنے والا آدمی نہ سمجھ لے، ان کو غیب کا جاننے والا آدمی نہ سمجھ لے، کہیں ایسی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو دعوت کا یہ انداز نوٹ کیجئے، کیا کہتے ہیں کہ اور یہ جو چیز ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میری یہ ساری قابلیت، میری صلاحیت، یہ میری کوالیفیکیشن، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، مجھے خود اس کا کوئی دعویٰ نہیں۔ کتنی عجیب، کتنی اہم بات کہہ دی ہے یوسف علیہ السلام نے، ہم سب کو اس بات کو نوٹ کرنا ہے۔ تین اہم فائدے ہیں اس کے۔ پہلا فائدہ اس کا وہی ہے کہ یہ لوگ جو کہ وہاں اس جو ہے مصر کے اس ماحول میں رہے ہوئے تھے، مصر کے اس ماحول میں اس طرح کی چیزیں بہت تھیں، لوگ اس طرح کے دعوے جو ہے خوابوں کی تعبیر کے، مستقبل کی باتیں کرنے کے، کاہنوں اور نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں جو ہے اس ماحول میں بہت ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ کہیں نہ سمجھے کہ انہی میں سے ایک یوسف بھی ہے،
جو مستقبل کی باتیں کیا کرتے، جو اپنی طرف سے گیس کر کے باتیں جو ہے پیش کیا کرتے ہیں، ان میں سے کہیں نہ سمجھ لیں تو پہلے تو اس کا رد ہے۔ یہ پہلا فائدہ یہ کہ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک خاموش دعوت ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس سے خود جو ہے یہ لوگ پہلے سمجھ جائیں، ایک طرح سے دعوت کی تمہید پیش کر دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے۔ یہ بات انہیں بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ ان کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب ان کے رب کا دیا ہوا ہے۔ رب کے بارے میں بات جو ہے بیٹھا دی دل کے اندر کہ یہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے۔ تیسری اہم بات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اس میں سے یہ ہے۔ یہ جو میں تیسری بات پیش کر رہا ہوں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی اس کو آپ جو ہے نوٹ رکھیں۔ یہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے سکھایا، میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رب یہاں ذکر کیا گیا ہے، اللہ نہیں ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ذالکما مما علمنی اللہ، کہ یہ اس میں سے ہے جو میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے یا اللہ نے مجھے سکھایا ہے، نہیں، یہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ تم بھی اسی کو اپنا رب مان لو نا، اس رب نے مجھے سکھایا ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے سکھایا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم بھی مان لو اس کو، تم کو بھی سکھائے گا۔ ایک خاموش دعوت ہے میرے بھائی، جو دماغ کو جھجھوڑ کر کے اور دل کے تاروں کو چھیڑ کر کے یہ دعوت ان کے کان کے ذریعے سے ان کے دل تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ نوٹ کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ کیا کہا ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما، اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں۔ عربک لینگویج کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو یہ ذالکا آپ پڑھتے رہتے نا، ذالکا ہاذا ذالکا، آپ اتنا تو پڑھے ہوں گے کہ ہاذا جو ہے یہ قریب کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، ذالکا یہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ہاذا کا مطلب دس ہوتا ہے، ذالکا کا مطلب دیٹ ہوتا ہے۔ آپ تو اتنا تو سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، لیکن عربی زبان میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو عربی کی بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ ہاذا اور ذالکا دونوں میں صحیح معنی میں جو ہے نا، اس میں اشارہ جسے کہا جاتا ہے وہ صرف ذا ہے، ذا۔ ہاذا میں ہا جو ہے نا وہ کہتے ہیں تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور ذا اصل میں یہی اشارہ ہے عربی زبان میں، اور ذالکا میں ذا ہی اشارہ ہے، اور لام اور یہ کاف جو ہے نا اس کے بارے میں، لام جو ہے یہ دور کو بتانے کے لیے ہے، اور کاف یہ مخاطب کو یعنی جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے کاف استعمال ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو عربی شروع کرتے ہیں کہ ذالکا یہ پورا ہی اس میں اشارہ ہے، اور یہ کاف بھی ذالکا یہ دور کے لیے، اس کے معنی جو ہے ڈیٹ کے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن ویسا ہے نہیں عربی زبان میں۔ اصل جو اشارہ ہے وہ صرف ذا ہے۔ لام جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دور کی طرف اشارے کے، اور کاف یہ سیکنڈ پرسن، اسی لیے اگر سیکنڈ پرسن ایک ہے، مخاطب جسے عربی میں کہا جاتا ہے ایک ہے، تو عربی میں اسے ذالکا تب کہا جاتا ہے،
اور اگر یہ سیکنڈ پرسن دو ہیں ڈوئل جو، تو اس وقت یہ چونکہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے اور یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، تو دو ہے تو کہا جائے گا کوما، ذالکما، ذالکما، اس لیے یہاں پر ذالکما آیا ہوا ہے۔ ورنہ آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو جو پڑھا ہے اب تک عربی میں، اس میں اشارہ، اس میں تو یہ کہیں کوما تو آتا نہیں، وہ تو ذالکا ہوتا ہے، یہ ذالکما کہاں سے آ گیا؟ تو اصل میں یہ ذالکا، یہ کاف کا جو ہے نا، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور سیکنڈ پرسن جب سنگولر ہوتا ہے، ون پرسن ہو، تب جو ہے کہا جاتا ہے ذالکا، اور اگر وہ فیمیل ہو تو ذالکی کہیں گے، کا نہیں کہیں گے، کا جو ہے یہ میل کے لیے ہوتا ہے، ماسکولین جینڈر کے لیے، فیمینائن جینڈر ہو تو کہیں گے ذالکی، اور دو ہو تو ذالکما کہیں گے، بہت سارے ہو تو کہیں گے ذالکم، بہت ساری عورتیں ہو تو کہیں گے ذالکن، ذالکن، خود جو ہے قرآن میں جو ہے یہ سب آیا ہوا ہے، اس طرح سے جو ہے چیزیں آئی ہوئی ہیں اور بیان بھی کیا گیا ہے، اس طریقے سے جگہ جگہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں اشارے کی، اور جہاں کہیں آئے گا جب تفسیر کرتے رہتے ہیں تو ہم وہاں بھی آپ کے سامنے اسے پیش کر دیں گے۔ تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوسف علیہ السلام کی بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ذالکما، ذالکما، تو ذالکما یہ دور کا اشارہ، جبکہ جو بات یوسف علیہ السلام پیش کر رہے ہیں ابھی نہ پیش کیے وہ بات کیا ہے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں، یہ جو اپنی قابلیت اور صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، اس کا جو ذکر کیا ہے وہ تو قریب ہے نا ابھی، تو یہاں تو قاعدے سے بنتا تھا حاضہ جو ہے اشارہ ذالکما کے بجائے قریب کا اشارہ، لیکن عربی زبان میں کبھی قریب کے لیے، اس کو عربی بلاغت کہتے ہیں کہ قریب کی چیز ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز اگرچہ کی فزیکل طور پر ہم سے بہت قریب ہے، لیکن اپنے اسٹیٹس اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے اتنی اونچی ہے کہ گویا ہم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو کیا کہا؟ ذالکما، یہ علم جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہ اتنا اونچا علم ہے کہ اس کے لیے اشارہ دور کا استعمال کرنا ہے، ہمارے ساتھ اگرچہ کہ یہ علم ہے، ہم کو ہمارے رب نے دیا ہے، لیکن پھر بھی اس علم کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے قریب کا اشارہ نہیں بلکہ دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ ذالکما مما علمنی رب، یہ اس میں سے ہے جس کو کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس میں سے ہے جو کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی میرے رب نے صرف یہی نہیں سکھایا ہے، یہ تو اس میں سے ایک ہے بات، اور میرے رب نے جو مجھے سکھایا ہے وہ تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، یہ سب کی سب کیا ایک خاموش دعوت ہے میرے بھائی، آ جاؤ نا اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ نا اپنے رب کی طرف، جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، مجھ کو سکھایا ہے، صرف یہی نہیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہ تم کو بھی سکھائے گا۔ یہ ہے ذالک مما علمنی ربی، یہ نہیں کہا یہاں پر ذالکما ما علمنی ربی کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی صرف یہی نہیں، میرے رب نے تو مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس میں انسان کے تواضع جو ہے،
आदमी के पास कितनी भी काबिलियत हो, सलाहियत हो, और कितना भी इल्म हो, इल्म के कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसे ये बात समझना चाहिए कि ये उसके रब ने उसे सिखाया है। ये तवाज़ो, और ये तवाज़ो हम सब की तरफ से होना चाहिए। आज जो है हमारा हाल ये है कि अगर थोड़ा सा किसी के पास थोड़ा सा बहुत कोई इल्म आ जाता है, बहुत थोड़ा सा, तो आप जानते ही हैं कि इंसानों को जो इल्म दिया गया वो बहुत ही थोड़ा सा है। उसमें से भी अगर किसी को उस थोड़े से इल्म में से भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी को आ जाता है, किसी के पास आ जाता है, तो जिसके पास वो इल्म नहीं होता, उसके सामने अपना कॉलर जो है हिलाना शुरू कर देता है, सीना फुलाना शुरू कर देता है कि जैसे कितना बड़ा तीर मार दिया। नहीं मेरे भाइयों, ये किसी का अपना मारा हुआ तीर नहीं होता है, ये तो उसके रब ने उसे सिखाया है। ये तवाज़ो की तालीम दी गई है हमको। ये तज़किये नफ्स है, नफ्स का तज़किया है ये, कि जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना ही इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि ये उसके रब की तरफ से दिया गया इल्म है, जो उसके रब ने दिया है। और जिस दिन चाहेगा वो इल्म जो दिया है, ये भी उसकी बड़ी नेमत है। अगर कद्र नहीं की, घमंड किया, तकब्बुर किया, तो वो छीन भी लेगा। बड़ी गलती होती है हमारे नौजवान साथियों से इस सिलसिले में, जो ये समझने लगते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी कोशिश का नतीजा है। मैंने मेहनत की है और मेहनत के बलबूते पर मैंने ये चीज हासिल की है। ये कभी कभी सोचने लगते हैं, ये गलत सोच होती है। ये सोच कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा ये सोच रहनी चाहिए कि ये तो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे, जिसको यहाँ अल्लाह ताला ने नकल किया है। उसके बाद इसी से जुड़ी हुई बात और भी, और जरा इस खामोश दावत को जो है महसूस कीजिएगा। उसके बाद और क्या कहते हैं कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, कि मैंने एक ऐसे दीन को, एक ऐसी मिल्लत को, एक ऐसे मजहब को, या एक ऐसी कौम के मजहब को, उसके तरीके को छोड़ दिया जो कौम अल्लाह पर ईमान नहीं रखती थी। ये मेरे रब ने मुझे इल्म क्यों दिया है, उसका रीजन बता रहे हैं। ये भी अरबी बलागत के लिहाज से एक बड़ी ऊंची चीज है। इसको अरबी में यूं कहा जाता है, अरबी बलागत में अल फस्लु वल वस्ल। ये जो सेंटेंस है, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, यहाँ एक सेंटेंस पूरा हो रहा है अरबी जबान के लिहाज से। फिर उसके बाद से अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून। और इन दो सेंटेंस के बीच में वाव नहीं इस्तेमाल किया गया, वाव नहीं इस्तेमाल किया गया। जैसे आप भी इंग्लिश में कहते रहते हैं ना, जब सेंटेंस जोड़ते हैं एंड बोलते रहते हैं, तो अरबी में वाव इस्तेमाल किया जाता है बीच में। दो सेंटेंस को जब जोड़ना रहता है ना, तो वाव इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ वाव इस्तेमाल नहीं किया अरबी जबान। तो कहाँ वाव इस्तेमाल किया जाए और कहाँ वाव इस्तेमाल न किया जाए, ये अरबी बलागत में, अरबिक ग्रामर के लिहाज से उसे पेश किया जाता है। तो इसको जो जहां वाव इस्तेमाल नहीं करते, उसको अरबी में फसल कहा जाता है, अरबी बलागत। तो ये जो है फसल है, यानी दो सेंटेंस को वाव के जरिए से जोड़ा नहीं किया गया है, उनको सेपरेट रखा गया है। इसका मतलब होता है फसल, जुदा करना, अलग रखना। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके बाद का जो जुमला है, सेंटेंस है,
اس کا پہلے والے سینٹینس سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ بیچ میں واو کی دیوار کو کھڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ بیچ میں واو نہ استعمال کیا جائے۔ یہ بھی جو ہے عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیسے جڑے ہوئے؟ بتانا یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ علم کیوں دیا ہے، کیوں مجھے حاصل ہوا ہے، کیوں؟ انی ترکت ملت قوم اللہ، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کا دین چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے شرک و بت پرستی چھوڑی تو میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ نوٹ کر لیا ہوگا میرے بھائیوں آپ لوگوں نے جو پوائنٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت مجھے کیوں ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے مذہب کو، دین کو اور طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرنے والے جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کا دین، ایسے لوگوں کا مذہب میں نے چھوڑ دیا۔ اسے چھوڑ کر کے میں توحید میں آیا، ایک اللہ کا ماننے والا بنا، اپنے رب کو ماننے والا بنا اور تنہا اس کی عبادت میں کرنے لگا۔ تو توحید کی برکت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم سکھایا ہے۔ تو اب دعوت کیا ہے اس میں؟ خاموش دعوت، نوٹ کیجئے، خاموش دعوت کیا ہے؟ خاموش دعوت یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، شرک و بت پرستی چھوڑنے کی وجہ سے، توحید کی آغوش میں پناہ لینے کی وجہ سے تم بھی آ جاؤ، توحید کو گلے لگا لو، تو تم کو بھی تمہارا رب، ہم سب کا رب تمہیں بھی دے گا، یہ تمہیں بھی اس علم سے نوازے گا۔ اس نے مجھے بہت علم دیا ہے، بہت سی چیزوں کا دیا ہے، یہ خوابوں کی تعبیر تو بس ایک علم ہے اس میں سے۔ تم بھی آ جاؤ۔ دعوت کس طرح سے پیش کی ہے پہلے یوسف علیہ السلام نے؟ میرے بھائیوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب اس تفسیر کے بعد پھر آپ یہ آیت پڑھیے، دیکھیے کتنا لطف آتا ہے پھر آیت پڑھنے کا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ کہ تمہارے پاس جو کھانا بھی پہنچتا ہے، جو رزق کے طور پر تمہیں دیا جاتا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، کیونکہ میں نے ایسی قوم کی اتباع، ایسی قوم کا مذہب اور اس کا دین اور اس کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور جو آخرت کی منکر تھی۔ یہ پوری آیت کا معنی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ تھی آیت نمبر 37۔ یہ آیت آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا بھروسہ ہے آپ کے اوپر۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 38، اس پر غور کیجیے۔ آیت نمبر 38، ایسی قوم کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور کون سا طریقہ اپنایا؟
اس کا ذکر آگے والی آیت میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے پیروی کیا، میں نے فالو کیا، اتباع کے معنی ہوتا ہے فالو کرنا، اور میں نے فالو کیا اپنے باپ داداؤں کے دین کو، اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو میں نے فالو کیا، ان کی جو ہے ملت کو میں نے اپنایا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، آبائی عربی زبان میں آبا یہ ابن کی جمع ہے، ابن یہ سنگولر فارم ہے اور آبا اسی کا پلورل فارم ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں تو شاید آپ کو تھپڑ مار دے گا۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا، کبھی اگر تھپڑ کھانے کا ارادہ ہوگا تو پوچھ لیجئے گا، کم سے کم گالی گلوچ سننے کا ارادہ ہو، اگر آپ کے کان میں کھجلی ہو رہی ہو، کچھ گالیاں سننا چاہتے ہیں تو کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ تمہارے کتنے باپ ہیں۔ کسی کا بھی ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ باپ اگر کسی کو آپ کہیں گے نا تو کیا ہو جائے گا معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ابن جو سنگولر فارم ہے اس کا پلورل فارم آبا استعمال کیا گیا۔ تو اب جو ہے آبا کا مطلب جو ہے باپ، کئی باپ، جو بہت سارے باپ۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ایک آدمی کا تو ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ باپ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں کہا ہے ملت آبائی، میرے باپ، جمع کے ساتھ کہا گیا، پلورل فارم استعمال کیا گیا۔ کس لحاظ سے؟ یہ باپ کو، انسان کا جو باپ ہے، جس کی نسل سے وہ پیدا ہوا ہے، جس کے نطفے سے جو پیدا ہوا ہے، وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا اصل باپ وہی ہوا۔ لیکن جو اس کے دادا ہیں، اس کے پردادا ہیں، جو اس کی نسل ہے، اوپر جتنے بھی آتے جائیں گے، عربی میں سب کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں ابنن جو ہے، ابنن یہ بیٹے کو کہا جاتا ہے، جو انسان کے نطفے سے پیدا ہوا اس کا اپنا بیٹا، اس کے لیے کہا جاتا ہے ابنن، بیٹا۔ اور بیٹے کی جو اولاد ہوتی ہے، بیٹے کا بیٹا ہو تو اس کو بھی عربی زبان میں ابنن ہی کہا جاتا ہے، بیٹی کا بھی ہو تو اسے بھی ابنن ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے بارے میں کہتے تھے ابنی ھذا، ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا۔ ابنی کا مطلب میرا بیٹا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نواسا تھا۔ حسن کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالیٰ، تو حسن تو آپ کے نواسے ہیں۔ تو یہ ایک عربی میں ایسے کہا جاتا ہے، ایسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ عبد المطلب کے بیٹے نہیں، عبد المطلب کے پوتے تھے آپ، لیکن یہ جو پوتے کے بجائے ابن جو کہا گیا، تو ابن کا لفظ عربی زبان میں بیٹے کے لیے، پوتے کے لیے، پڑپوتے کے لیے، جو بھی نیچے آتے جاتے سب کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جب ابن کا لفظ کہا جاتا ہے تو سب اس کے اندر اس نسب کے لحاظ سے آ جاتے ہیں۔ تو جب نسب کے لحاظ سے ہوگا باپ، دادا، پردادا، تو ان سب کو ملا کر کے آبا کہا جاتا ہے، یعنی پلورل فارم استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ باپ تو ایک ہی ہوگا، کبھی بھی باپ ایک سے زیادہ
नहीं होता है। तो उसी के लिहाज से यहाँ कहा गया वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, बयान भी कर दिया उसी लिहाज से। ये उसी से बदल है कहा जाता है, ये आतफ़ बयान कह लेते हैं अरबी जबान में। ये उसी से है, आबा से। ये बाप जो कहा कि जो है मेरे जो बाप गुजरे हैं उन बाप, मैं अपने बापों के मजहब को फॉलो करता हूँ। तो ये इनके बाप कौन से? इब्राहिम। इब्राहिम ये परदादा थे, या इसहाक ये दादा थे, याकूब ये बाप थे। तो बाप दादा परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक उसका जिक्र, और कहा कि मैं अपने इन बाप दादा और परदादा के मजहब को फॉलो कर रहा हूं। मैंने शिर्क व बुत परस्ती छोड़ा, ऐसी कौम के दीन और मजहब को छोड़ा जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती थी, और मैं अपने बाप दादा जो कि तौहीद परस्त थे, जो मुवहिद थे, मुवहिदीन के इमाम थे, मैंने उनको फॉलो किया है। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। आगे फिर अभी आयत थोड़ी लंबी है ये, और आज अगर मैं इस पूरी आयत की तफसीर करना चाहूँगा तो शायद नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम इसको यहीं पर विश्राम दे दें, इसको यहीं पर आराम दे दें, और इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आपके सामने पेश करेंगे अगला दर्स जो है इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आज तफसीर का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके सामने जो है तारीख़ का दर्स पेश करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।